تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کریں. یہ پہلا سائن کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8. کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے, اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے, انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے. اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایت. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف, سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ, یا او اللہ, یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے, اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا, یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی, وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے,
بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا. He habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے لیکن somehow وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. Verily the believer, بے شک ایک مومن was created to be tested, ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. Repenting and forgetful, if he is reminded he will remember. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں، اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. لیکن سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں. اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی ہیں، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون، تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے. اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے، کسی چیز سے، کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے، بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانا. تو پلٹتا ہے، بار بار جھپٹتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے، کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے. آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے وہ ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے. جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے، لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں، کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں، کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں، وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں، ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی. نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہدایت پہ ہے، وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے، بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، فارگیٹفل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات، یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا تدبر کرتا ہے، وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، ریفائن ہوں، امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں.
وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپز کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونس اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے, اور یہ ڈیسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے. گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا, ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے, اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد آیا کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں. یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا. اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک غزوہ سے واپس آ گئے, اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا. کعب بن مالک, یہ ہے الولا والبرا, کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات. 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے, اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے. بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے, اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا perhaps Allah will turn in forgiveness, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, forgiving. تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں, کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے. اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا, دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں, بچے مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں, امی کیا کہہ رہی ہیں. although I understand کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کرٹیکل ہو گیا, اوور کرٹیکل ہو گیا, بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں. لیکن آپ سن لیا کریں, آپ دیکھ لیا کریں, اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں, مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس
मैं ज़रूरत से ज़्यादा गेमें खेल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया है, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप ये देखें आप कहाँ पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, फिर दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गमज़दा करता है, तो तू मोमिन। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें। वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया, जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उसे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन? ए अल्लाह के नबी, गुनाह क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हाका फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है, तो ये गुनाह है। यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया, आओ रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है। और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराज़गी, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है। अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाओ। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दो। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है, गुनाह के बारे में खटकना। तो जो चीज़ खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। अबू स्वलबा रिपोर्टेड
رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ آپ کام کر لیا, شکر ہے اللہ کا, نماز میں نہیں پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھیں, ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی ہے, تو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا. ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو, اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون. sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں, some people can't see injustice. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں, لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا, کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے, روح اللہ نے بنائی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں, لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں, پتہ لگ جاتا ہے, دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے, وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and struck his chest. Clenched his fist and struck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح سٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسک استفتی قلبک یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول, کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے, اس کو کنسلٹ کرو, اپنے دل کو کنسلٹ کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی سے, ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں, لیکن ان سائڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہم ہی, ان سائڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے, لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے فتویٰ لو, اپنے دل کے پاس جاؤ, اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ, یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart. And sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے, جو تجھے ہلکا فیل کرائے, اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل, کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے. unimaginable, ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا, اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا. انہیں انسان نہیں سمجھا, حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو انگزائٹی تو آئے گی,
کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا، بلینکٹ آف سینس، جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ، آپ کی بہن مسٹیک پہ، آپ کی بیٹی مسٹیک پہ ہے، آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے، اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے، لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ، انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ، آپ نے غلط کیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِاسْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے، وہاں فری مکس گیدرنگ ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. میں بھی پڑھا ہوں، اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں، لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکیاں. یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں، یہ عورت ہے. عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے دور میں اتنی سینس ہمیں ہوتی تھی، جب ہم گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہوتے تھے نا، ہم کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے، کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے، کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے، جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے، دور سے ایک عورت چلی آتی تھی، ہم چپ کر جاتے. یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آ گئی. اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک. اب مجھے نہیں پتا، آپ بہتر بتائیں گے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ تمیز ختم ہو چکی. اب سب کچھ ہے، سلینگ بھی چل رہا ہے، ایفرٹس بھی چل رہا ہے، اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. تمیز ختم ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. وہ سارے بھگت رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے، لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی نہیں سننی. آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. ہر بندہ ان دیئر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط. میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں گے جو ریلیشن شپ میں ہے، جس کی گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، حرام ریلیشن میں ہے، واللہ 1 آؤٹ آف 100 ہی کہیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے پیار سے پوچھیں، سب کے سامنے وہ کہیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرا اکیلے میں لے جائیں، آرام سے پوچھیں، پیار سے پوچھیں، یار صحیح بتاؤ، سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. 99 آؤٹ آف 100 کہیں گے غلط. میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں، مجھے یوتھ پہ کانفیڈنس کہ ابھی تک ان میں وہ چیز باقی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے. چاہے نیٹ فلکس، چاہے ٹی وی سیریز اس کو جتنا مرضی عام کر دیں، لیکن گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹے. بات ختم ہو. بس ہم نے دل کی سننی ہے اور سول کی سننی ہے، اور ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی. اس لیے پلیز اس حدیث کو لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے کہ جب تمہارا ہارٹ پیس پر ہے تو یہ نیکی ہے. جب تمہارے دل میں تذبذب ہے، انگزائٹی آ رہی ہے تمہیں، تو پھر دیکھو کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. معافی مانگ لو کسی سے، تمہاری انگزائٹی ختم ہو جائے گی. سیٹا نیو تمہاری انگزائٹی ختم نہیں کرے گی، بڑی فیمس میڈیسن ہے، وہ تو عارضی طور پہ تو کر دے گی کیمیکل لیول پہ، لیکن یہ جو سول کی چیخ ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو پہلے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے، لوگوں کے ساتھ جو آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے. لوگ کو خوف آتا ہے، یار یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے، یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ڈومینیٹ ہونے کی. آپ نے دیکھا نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مذاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. تو گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں، ہم
ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کریں. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو قالوا السلام، فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی بحث نہیں کرتا. امام شافعی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا. جہالت میں وہ پی ایچ ڈی تھا، میں تو کہیں نہیں تھا. امام شافعی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے، تو وہ جاہل تھا، چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا، اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی. تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگینٹ ہے، بات ہی نہیں سن رہا، تو مت بحث کریں، دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، سلام کہیں اور بس ٹھیک، دیٹس اٹ. تو پانچویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں، اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے، دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورس کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اس کے بارے میں کہا اصحاب کہف یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ، فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے، آمنو جو اپنے رب پر ایمان لائے، بربہم وزدناہم ہدی، اور وی انکریز دیم ان گائیڈنس، ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ہدی انکریز کیا. یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے، اپرچونٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. دیکھیں یہ لوگ اصحاب کہف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے نا، کسی کی بات سنی ہوگی، کسی محفل میں گئے ہوں گے، اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ہو سکتا ہے کوئی دائی، حضرت عیسیٰ کا دائی، وہ بازار میں دعویٰ کر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں اور یہ رک گئے ہوں. انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کیا رہا ہے. اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا، بات سنی، بات اچھی لگ گئی اور بات پہ عمل کیا، تو اللہ نے انکریز کیا گائیڈنس. اس لیے گائیڈنس کی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنسسٹنسی لائیں. ہم نمازیں شروع کرتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی اپنی کمپنی چینج کریں. جب آپ کے دوست ہی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے، سیدھی سی بات ہے. یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اسٹرانگ ہو جائیں. ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں. یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں. لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہدایت پہ قائم رہنا ہے، انکریز ہونا ہے، تو ہدایت کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں جیسے اصحاب کہف نے فائدہ اٹھایا. اینڈ نمبر 6 از یو لیو سم تھنگ فار اللہ سے، کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں. آپ میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی. اس کی دلیل دیکھیں، ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے، عام بات نہیں ہے، پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں، میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے. یا اسے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے، اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری، ہجرہ کی، ایبیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلے آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں مطلب اندازہ کتنے درہمز ملے؟ کروڑ، لاکھ، کتنے؟ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 3 کروڑ درہم. یہ ان کی انہیریٹنس تھی. 30 ملین درہم ان کو انہیریٹنس ملی حضرت عثمان غنی. اور جب وہ ایبیسینیا گئے ہجرت کر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بزنس رن کرنے گئے تھے. امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہے، تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ حالات ہی ایسے بند ہو گیا. ابھی سیدھی سی بات ہے، نہ بزنس چل رہا ہے، تو ان کو تو فکر یہ ہونی چاہیے میرا بزنس بند ہو گیا ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہجرت کی. اینڈ ہی از ون آف
the two people in the world. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی راہ. ایک حضرت لوط اور ایک حضرت عثمان غنی. باقیوں نے اکیلے کیے, فیملی کے ساتھ نہیں کیے. تو ہی از ون آف دا فیو. اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موڈیسٹی آپ چیک کریں, چونکہ اب بات ان کی چل گئی تو میں آپ کو ان کی موڈیسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں. اتنے حیا والے تھے, اتنی حیا کرتے تھے کہ ایک بچے کو مسجد میں دیکھا اور دل کیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دوں, لیکن حیا اتنی تھی کہ سب کے سامنے نہیں دینی. ایک تو یہ حیا, دوسری یہ کہ بچے کی عزت نفس نہ ہرٹ ہو جائے کہ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں سب کے سامنے. تو کہا کہ بیٹا میں نا تمہیں ایک شرٹ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. بچہ بڑا خوش ہوا کہ چلو شرٹ آ رہی ہے. شرٹ کی جیب میں 10,000 درہم رکھ. بچہ جب گھر گیا تو ماں باپ نے جب شرٹ دیکھی اور جیب دیکھی, کہتے 10,000 درہم ہے اس میں, تو یہ کس نے رکھ دی؟ تو بچے نے کہا ضرور اس شخص نے رکھے ہوں گے جس نے مجھے شرٹ دی. یہ حیا تھی, یعنی سب کے سامنے نہیں دینا ہے. تو بڑی زبردست ان کے اور بھی واقعات ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی جب ابیسینیا ہجرت کرنے گئے ہیں اور ہجرت سے جب واپس آئے ہیں تو یو وانٹ بلیو, مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 ٹائمز اور بڑھا, ان کا بزنس 10 ٹائمز اور بڑھا. فکر نہیں کر کے گئے, کوئی بات نہیں, اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا, کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا, پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دی. ابیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے. ابیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش, مزید گرو کی. پھر سلمہ رضی اللہ عنہا, پتہ آپ کو سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے سلمہ. ابو سلمہ جو تھے, غالباً ابو سلمہ تھے, ان کی وائف تھی, بہت زبردست صحابی تھے, مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. They both used to love each other a lot. بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے, تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ خاتون ہماری ہے, خاندان والے آ گئے, یہ یہیں رہے. اب وہ خاتون ذات تھی, مجبور تھی, انہیں وہیں رہنا پڑا. اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا, اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اے اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں. اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی. یہ ہیں ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں. اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے, کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی, قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا. وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. عورت کے پاس بیٹا تھا, انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو, ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے, وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا, لیکن یہ بچہ ہمارا ہے, بچہ ہمیں دو. بچہ چھین کر لے گئے, یعنی امیجن ماں سے بچہ چھین کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں, ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں, اس نے صلح کرائی, بچہ واپس کرایا. سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئی. غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی, وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی فوت ہو گیا, اب مجھے کون سہارا دے گا, میں ویڈو ہوں. تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے, یہ اس مصیبت پہ چلنے کی, اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے, اور مجھے اس سے بہتر دے. اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا, اب میں کیا کروں گی, بیوہ ہوں, اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی. اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے. جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو, حرام سے باز آ جاؤ, لیکن اللہ سے دعا کرو اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا, نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی انشاءاللہ.